صفحہ نمبر 194، یونٹ نمبر 7، خطوط نویسی اور عرضی نویسی، تحریر پروفیسر نذیر صدیقی، تشکیل جدید شاہد اقبال کامران۔ فہرست صفحہ نمبر 195، یونٹ کا تعارف، یونٹ کے مقاصد، خط کس طرح لکھنا چاہیے، القاب و آداب اور خاتمہ، لفافے پر پتہ لکھنے کا طریقہ، مختلف قسم کے خطوں کے نمونے، دعوت نامے، عرضی نویسی، خود آزمائی، جوابات۔ یونٹ کا تعارف۔ طلبہ و طالبات، یہ یونٹ خطوط نویسی اور عرضی نویسی کے بارے میں ہے۔ خطوط نویسی کے معنی ہے خط لکھنا اور عرضی نویسی کے معنی ہے درخواست لکھنا۔ کسی کو خط لکھنا اور کسی کے پاس درخواست بھیجنا آج کے انسان کی ضروریات میں سے ہے۔ یونٹ کے مقاصد۔ اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ نمبر 1 یہ سمجھ سکیں گے کہ خط کیا ہوتا ہے۔ اس یونٹ کے مطالعے کے بعد نمبر 1 یہ سمجھ سکیں گے کہ خط کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2 خط سے متعلق خاص الفاظ جان سکیں گے اور انہیں استعمال کر سکیں گے۔ نمبر 3 مختلف قسم کی ضروریات کے تحت لکھے جانے والے خطوں کے نمونوں کو دیکھ کر مختلف قسم کے خط لکھ سکیں گے۔ نمبر 4 عرضی یا درخواست کا مفہوم جان سکیں گے۔ نمبر 5 مختلف قسم کی عرضیاں پڑھنا اور سمجھنا آ جائے گا۔ نمبر 6 مختلف قسم کی عرضیاں لکھنا آ جائے گا۔ ایک خط۔ صفحہ نمبر 197۔ پہلے آپ مندرجہ ذیل خط کو پڑھیں۔ یہ خط کسی لڑکی کی طرف سے اس کے کسی عزیز کی امتحان میں کامیابی پر خوشی کا اظہار کرنے اور مبارکباد دینے کے لیے لکھا گیا ہے۔ توبہ ٹیک سنگھ، 15 جون 1995۔ جاوید بھائی، السلام علیکم۔ چچی جان کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ نے سرگودھا بورڈ سے FSC کا امتحان فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا ہے اور 80% نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس شاندار کامیابی پر دیدی مبارکباد قبول کریں اور اس خوشی میں ہمارے حصے کی مٹھائی جلد بھیجیں۔ یہ بات یاد رہے کہ اس خوشی میں چچی جان کی طرف سے مٹھائی کا ڈبہ الگ آنا چاہیے اور آپ کی طرف سے الگ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے جتنے اچھے نمبر حاصل کیے ہیں ان کی بنا پر میڈیکل کالج میں آپ کے داخلے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ ہم سب لوگوں کی دعا ہے کہ خدا آپ کے تعلیمی راستوں کو آسان کرے اور آپ کو اپنی پسندیدہ منزل تک پہنچنے میں ہر ضروری مدد سے نوازے۔ آپ کی بہن شاہدہ۔ صفحہ نمبر 198۔ نمبر 2 خط کس طرح لکھنا چاہیے۔ اس خط کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں مندرجہ ذیل باتیں آئی ہوں گی۔ نمبر 1 خط نام ہے ان دو آدمیوں کے درمیان تحریری یعنی لکھی ہوئی بات چیت کا جو ایک دوسرے سے دور ہیں۔ نمبر 2 خط لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کاغذ پر سب سے پہلے دائیں جانب اس مقام کا نام لکھا جائے جہاں خط بھیجا جا رہا ہے۔ نمبر 3 اگر یہ اندیشہ ہو کہ مکتوب علیہ یعنی خط پانے والے کو مکتوب نگار یعنی خط لکھنے والے کا پورا نام و پتہ معلوم نہیں تو صرف مقام کا نام لکھنے کے بجائے اپنا پورا پتہ لکھ دینا بہتر ہوگا۔ نمبر 4 مقام یا پتے کے نیچے تاریخ لکھنا ضروری ہے تاکہ خط پانے والے کو معلوم ہو کہ خط کب بھیجا گیا۔ نمبر 5 مقام اور تاریخ کے بعد جن الفاظ سے خط شروع ہوتا ہے انہیں القاب و آداب کہتے ہیں۔ القاب کا مطلب ہے لقب، پکارنا، اور آداب میں خط پانے والے سے رشتے کے مطابق الفاظ اور سلام دعا لکھتے ہیں جیسا کہ اس خط میں جاوید بھائی السلام علیکم لکھا گیا۔ نمبر 6 سلام دعا کے بعد جو ضروری باتیں لکھنی تھیں وہ لکھی گئیں۔ مثلاً اس خط میں جاوید بھائی کو ان کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دینی تھی اور اس پر خوشی کا اظہار کرنا تھا۔ نمبر 7 خط لکھنے والے اور خط پانے والے کے درمیان اسی طرح کی بات چیت ہونی چاہیے جیسی کہ زندگی میں ہوتی ہے۔ اس لیے اس خط میں ایک چھوٹی بہن اپنے ایک بڑے چچا زاد بھائی سے مٹھائی کا تقاضا کر رہی ہے، نہ صرف بھائی سے بلکہ بھائی کی ماں یعنی اپنی چچی سے بھی۔ نمبر 8 عزیزوں اور دوستوں کے درمیان جو خط و کتابت ہوتی ہے اس میں محبت اور خلوص کا اظہار ضرور ہونا چاہیے۔ اس خط میں شاہدہ نے جاوید کے مستقبل کے بارے میں جن جذبات کا اظہار کیا ہے، جذبے کی جمع ہے جذبات، وہ اس کے خلوص اور محبت کا ثبوت ہے۔ خلوص اور محبت کے بغیر ایسی باتیں نہیں لکھی جا سکتی۔ نمبر 9 خط کے آخر میں لکھنے والے کو اپنا نام لکھنا پڑتا ہے لیکن صرف نام لکھنا کافی نہیں، نام سے پہلے کچھ ایسے الفاظ لکھنے چاہیے جس سے قرابت اور یگانگت یعنی رشتہ ناتا ظاہر ہو۔ صفحہ نمبر 199۔
ایسے الفاظ کا استعمال بھی محبت اور خلوص کا اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس خط میں جاوید کو معلوم ہے کہ خط لکھنے والی اس کی بہن ہے، پھر بھی شاہدہ نے آپ کی بہن لکھ کر محبت اور خلوص کا ثبوت دیا۔ نمبر 10، چونکہ خط دو آدمیوں کے درمیان بات چیت کا بدل ہے، اس لیے خط بات چیت کے زبان میں لکھنا چاہیے، نہ کہ مشکل زبان میں۔ رشتے اور موقع کے مطابق خط میں ہنسی مذاق کا اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ اس خط میں شاہدہ نے یہ لکھ کر چچی جان کی طرف سے مٹھائی کا ڈبہ الگ آنا چاہیے اور آپ کی طرف سے الگ اپنی بے تکلفی اور شوخی کا ثبوت دیا ہے۔ شوخی کا مطلب ہے چلبلاپن اور ظرافت۔ اس طرح کی باتوں سے جاوید اور ان کی والدہ دونوں کو لطف آئے گا، یعنی دونوں اس سے مزہ اٹھائیں گے۔ اگر خط پڑھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ خط کسے کہتے ہیں، خط کس طرح لکھا جاتا ہے، اسے کہاں سے شروع کرتے ہیں، کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح ختم کرتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ ہر خط کے 4 حصے ہوتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ 4 حصے حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، مقام اور تاریخ۔ نمبر 2، القاب و آداب کا وہ حصہ جس میں خط پانے والے کو خطاب کیا جاتا ہے اور سلام یا دعا لکھی جاتی ہے۔ نمبر 3، اصل مطلب یعنی خط کا مضمون۔ نمبر 4، خاتمہ۔ نمبر 4، القاب اور آداب اور خاتمہ۔ عام طور پر خط لکھنے میں 2 جگہ دشواری پیش آتی ہے۔ نمبر 1، ایک تو مختلف قسم کے لوگوں کو القاب و آداب لکھنے میں۔ نمبر 2، دوسرے خط کے خاتمے پر اپنے نام سے پہلے کچھ مناسب الفاظ لکھنے میں۔ ان دشواریوں کے پیش نظر نیچے خط پانے والوں کے اعتبار سے القاب و آداب اور خاتمے کے مناسب الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ 3 کالم ہیں: خط پانے والے، القاب و آداب اور خاتمہ۔ والد: پیارے ابا جان السلام علیکم، آپ کی تابع فرمان آپ کی بیٹی۔ والدہ: پیاری امی جان السلام علیکم، آپ کے تابع فرمان آپ کی بیٹی۔ چچا، ماموں، خالو: پیارے چچا جان، پیارے ماموں جان، پیارے خالو جان السلام علیکم، آپ کے تابع فرمان آپ کی بیٹی۔ چچی، ممانی، خالہ: پیاری چچی، پیاری ممانی، پیاری خالہ جان السلام علیکم، آپ کی تابع فرمان آپ کی بھتیجی یا بھانجی۔ استاد: پیارے استاد محترم السلام علیکم، آپ کی تابع فرمان شاگرد۔ بڑا بھائی: بھائی جان، برادر محترم، برادر مکرم السلام علیکم، آپ کی بہن۔ چھوٹا بھائی: پیارے ڈیش دعائیں، دعا گو خیر طلب۔ بڑی بہن: پیاری آپا جان، میری پیاری آپا جان، میری پیاری باجی السلام علیکم، آپ کی پیاری بہن۔ چھوٹی بہن: پیاری ڈیش دعائیں، تمہاری بہن۔ سہیلی: پیاری ڈیش السلام علیکم، تمہاری۔ چونکہ آج کل خط و کتابت میں سادگی اختیار کی جاتی ہے، اس لیے القاب و آداب اور خط کے خاتمے میں کم سے کم الفاظ اور سادہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ محترم کے معنی ہیں جس کا احترام کیا جائے، جس کی عزت کی جائے۔ صفحہ نمبر 201۔ نمبر 5، لفافے پر پتہ لکھنے کا طریقہ۔ خط لکھنے کے بعد اسے لفافے میں رکھ کر پتہ بھی لکھنا پڑتا ہے، یا اگر پوسٹ کارڈ پر خط لکھا گیا تب بھی اس کی ایک جانب پتہ ضرور لکھنا ہے۔ اگر خط معمولی ڈاک کے بجائے رجسٹری کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے تو لفافے کے اوپر لفظ رجسٹرڈ بھی لکھنا ضروری ہے۔ رجسٹرڈ خط کے لفافے پر بیچ کے حصے میں خط پانے والے کا پتہ اور کسی ایک کونے پر خط بھیجنے والے کا پتہ نمونے کے طور پر درج ذیل کے لفافے کو دیکھیے۔ ایک لفافہ ہے، کونے پر لکھا ہے ٹکٹ، پھر بیچ میں لکھا ہے رجسٹرڈ، بخدمت جناب مشتاق حسین صاحب، مکان نمبر ڈیش، گلی نمبر 1، اقوى اللہ والی مسجد، ترلائی، اسلام آباد، من جانب ڈاکٹر عبدالعزیز طاہر، مکان نمبر ڈیش، گلی نمبر 10، جی 6/2، اسلام آباد۔ صفحہ نمبر 202۔ بعض اوقات خط کے لفافے پر سامنے کی جانب تو صرف خط پانے والے کا پتہ تحریر ہوتا ہے اور خط بھیجنے والا اپنا پتہ خط کے لفافے کی پچھلی طرف تحریر کرتا ہے۔ مثال کے لیے دیکھیے، خط کے فرنٹ سائڈ پر ہے ملازم حسین قریشی، مکان نمبر 13، گلی نمبر 2، کٹاریاں، راولپنڈی، اور کونے پر ٹکٹ لگا ہے، اور جہاں خط بند ہوتا ہے وہاں لکھا ہے من جانب علی زمان، مکان نمبر 11، گلی نمبر 2، کمال پور، اسلام آباد، اور پھر خط بھیجنے والے کا پوسٹ کوڈ کا نمبر۔ عزیز طلبہ و طالبات، عام ڈاک خانے سے بھیجا جا رہا ہو یا ڈاک کے ذریعے سے خط بھیجا جائے، دونوں صورتوں میں خط لفافے پر بتائی گئی دونوں مثالوں کے مطابق تحریر کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 203۔ نمبر 6، مختلف قسم کے خطوں کے نمونے۔ مرد کی طرح عورت کو بھی مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں، وہ ماں بھی ہوتی ہے، بیوی بھی، بہن بھی، بھتیجی بھی، بھانجی بھی۔ اب آپ مختلف قسم کی ضرورتوں کے تحت عورت کے مختلف حیثیتوں میں لکھے ہوئے خطوں کے نمونے پڑھیے۔ نمبر 1،
بیٹے کے نام ایک خط جو کراچی کے انجینئر کالج کا طالب علم ہے، راولپنڈی، 24 مئی 2009۔ میرے پیارے بیٹے، بے شمار دعائیں۔ میں کل تمہارا خط ملا، بے حد خوشی ہوئی کہ تم خیریت سے ہو اور تمہارے امتحان کے 3 پرچے اچھے ہوئے۔ خدا کرے باقی پرچے اچھے ہوں۔ تمہارے مستقبل سے ہم لوگ کیسی کیسی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ابھی تم انجینئر نہیں بنے، لیکن ہم تمہیں اپنے خیال میں انجینئر بنا کر کیسے کیسے خواب دیکھتے ہیں۔ ہمارا بیٹا نہ صرف کامیاب انجینئر بنے گا بلکہ پاکستان کا نہایت نامور انجینئر بنے گا۔ خدا کرے ہمارے یہ سارے خواب پورے ہوں۔ تمہارے ابو ایک ہفتے کے لیے لاہور گئے ہوئے ہیں، وہ جو ہی واپس آئیں گے تمہاری ضرورت کا ساری چیزیں بھیج دوں گی، تم ذرا بھی فکر نہ کرو۔ امتحان ختم ہونے کے بعد 1 آدھ ہفتے کی چھٹی ہو تو تم پنڈی آ جاؤ، آب و ہوا کی تبدیلی تمہارے لیے مفید ہوگی اور ہم سب لوگوں کے دل بھی بہل جائیں گے۔ تمہاری بہن فرزانہ تم سے ناراض ہے کہ تم نے ایک مدت سے اسے خط نہیں لکھا، بہرحال تم آ جاؤ گے تو وہ بھی اپنی خفگی بھول جائے گی۔ یہاں سب لوگ خیریت سے ہیں۔ بہترین دعاؤں کے ساتھ تمہاری امی۔